فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم، من یوم ظلمہم الی ابد العابدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دعائے خالق کائنات، بیاد ذکر حسین علیہ السلام ہمارا یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور اس عبادت کے صدقے میں ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرمائے۔ اس عظیم عبادت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس ذکر کی سماعت کر رہے ہیں، اس ذکر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خالق کائنات ان کے تمام مرحومین اور ان کے واسطے تعلق والے وہ سب لوگ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، خالق کائنات ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی مغفرتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے اس ذکر کے صدقے میں خالق کائنات اس عظیم ذکر کے صدقے میں ہم سب لوگوں کے دلوں کو زندہ فرمائے، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی حقیقی اور عملی محبت کا تحفہ عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں ان کی راہ اور رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عشرہ محرم الحرام، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے اس عشرے کا موضوع تیسرا عالم، تیسری دنیا، یا جس کو ہم نے کہا ہے اندیکھی دنیا، جس کو دیکھا نہیں ابھی تک، ہم نے دیکھا نہیں لیکن ساری معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ ماں کا شکم پہلا عالم اور پہلی دنیا، اور پھر اس ظاہری دنیا کے اندر آ کر یہ دوسری دنیا ہے اور یہ دوسرا عالم ہے۔ پھر ایک دن یہاں سے پردہ کر جانا ہے، رحلت کر جانی ہے، وفات ہو جانی ہے۔ جب یہاں وقت مکمل ہو جائے گا پھر تیسرے عالم اور تیسری دنیا میں منتقل ہو جانا ہے انسان نے۔
بہت ضروری ہے اس تیسری دنیا کے بارے میں جاننا، اس لیے بھی کہ اس دنیا میں اس دنیا کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ عالم جدا ہے اس عالم سے، اس عالم کی فضا جدا ہے اس عالم کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ، لہذا اس عالم کے لیے موت کو باب الآخرہ کہا گیا۔ وہ تیسرا عالم جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اور موت ایک دروازہ کھولتی ہے، ایک نئے قوانین کا دروازہ، ایک نئی دنیا کا دروازہ۔ البتہ موت کے بارے میں ہم گفتگو جب کر رہے ہیں تو ایک چیز جس کے بارے میں ہم جہاں پہنچے اور جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ موت کے عالم میں انسان کیا دیکھتا ہے۔ مومنین کرام، ہم نے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روایات سے اس بات کو جانا کہ روح کا بدن سے نکلنا، یا یوں کہوں روح اور جسم کے تعلق کا آپس میں ختم ہونا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، اور انسان تو ویسے بھی انس سے نکلا ہے، یعنی یہ جو انسان ہے یہ کسی بھی چیز کے ساتھ رابطہ اور تعلق جلدی پیدا کر لیتا ہے اور جلدی مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جدا ہونا اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ یہاں تو روح اور جسم کا تعلق ہے جو پہلی سانس سے لے کر اب تک تھا، اس رابطے کا ٹوٹنا، ایک عام رابطہ بھی ہوتا تو آسان ہرگز نہ تھا، لیکن یہاں تو جسم کے قالب میں اور جسم کے پنجرے میں روح ایک عرصہ اور ایک زندگی گزاری ہے، اور اب اس روح کو جو اس جسم میں پھونکی گئی اور ڈالی گئی، اب اس روح کو نکالنے کا مرحلہ ہے۔ سو روح کا بدن سے نکلنا، ان کا آپس میں تعلق ختم ہونا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان کی روایات سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، یعنی روح نکلنے کے لمحات میں، یا یوں کہوں کہ موت کے وقت میں انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، تمام پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، البتہ یہاں ایک چیز کا میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب ہم موت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں دو طرح کی بات ہم کر رہے ہیں۔ موت کے عالم میں بھی دو دیگر عالم ہیں۔ ایک موت کا عالم جو ہے یہ ہے ملک الموت اور ملائکہ موت کا مشاہدہ، یا یوں کہوں موت کا نظر آ جانا اور موت کا مشاہدہ کرنا، یہ الگ بات ہے، اور روح کا قبض ہونا یہ الگ مرحلہ ہے اور یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ دونوں الگ الگ مرحلے ہیں، ان کی الگ الگ کیفیت ہے، ان کا الگ الگ احساس ہے جو انسان کو ہوگا، لہذا یہ دو مرحلوں سے انسان گزرے گا موت کے عالم میں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان ملک الموت کو دیکھے گا، اور ملک الموت صرف اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ دیگر آوان اور انصار کو لے کر آئیں گے، اپنا پورا لشکر لے کے آتے ہیں انسان کے پاس، اور وہ جو دیگر ملک الموت کا کام ہے روح کا قبض کرنا، اور جو دیگر فرشتے ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ آتے ہیں، ویسے نہیں آتے بلکہ ان کا بھی ایک کام ہوتا ہے اس مرحوم کے پاس جس کی روح نکلنا ہوتی ہے۔ سو اس مرحوم کی آخرت کے حساب سے، میں یوں کہوں بلکہ اس کی زندگی کے نتیجے کے حساب سے، وہ جو دیگر فرشتے آتے ہیں اسی طرح کے تحفے تحائف بھی لاتے ہیں اور اسی طرح کا سامان بھی لے کے آتے ہیں، اسی طرح کا فضا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح کی شکل و شباہت بھی انسان کو پھر دکھتی ہے۔ سو یہ دو الگ الگ باتیں، ملائکہ کا نزول اور ملائکہ کا نظارہ اور مشاہدہ، اور ملائکہ کو دیکھنا یعنی موت کو دیکھ لینا، یہ اس کا نظارہ بھی الگ ہے، اس کی کیفیت بھی الگ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے انسان کی روح قبض ہونے کا مرحلہ، اس کی کیفیت الگ ہے اس مرحلے کے ساتھ۔ اچھا، جب ملائکہ آتے ہیں تو آج کے انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً ان چار چیزوں کو بیان کریں کہ جب انسان اپنی نظر سے، اپنی آنکھوں سے خود ملک الموت کو دیکھتا ہے، یعنی موت کو، ملک الموت کو دیکھنا یعنی موت کو دیکھنا۔ سو انسان جب اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھتا ہے تو موت کے عالم میں کیا مشاہدہ کرتا ہے۔ چار چیزیں ہیں جن کو انسان موت کے مراحل میں مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس کی بعد روح قبض ہونے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ موت کے وقت چار چیزوں کا مشاہدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو انسان موت کے عالم میں دیکھتا ہے وہ اس کا اپنا آپ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، وہ دیکھتا ہے اس کی کیفیت بدل گئی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سیرت میں آج ہی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، میں نے پڑھا کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ نے ایک حدیث نقل کی، اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے سامنے کہا، میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا کہ جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے
تو اس کی تکلیف اور سختی اور پریشانیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری پیشانی پہ اس وقت پسینہ بتا رہا ہے کہ موت کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں الوداع کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے نانا کا وہ فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے. سو موت کے عالم میں انسان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، انسان کی فکر بڑھ جاتی ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. یہ پہلی چیز جو انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. اس سے پہلے انسان کچھ اور ہے، اب انسان کسی اور مرحلے میں چلے گا. اس سے پہلے اس کی نگاہ دنیا پر، اپنے پاس آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر جو تیمارداری کرنے آئے ہیں ان پر، توجہ بھی اس کی طرف، باقی اپنی سوچ اور فکر بھی دنیا کی طرف. شاید خدا کرے اس لمحے میں ہم انشاءاللہ آخرت کو یاد کر سکیں. لیکن ملک الموت کے آنے کے بعد اب ساری کیفیت بدل گئی. نہ آپ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا احساس، نہ ان کی فکر، نہ پیچھے کی دنیا کی فکر، بلکہ انسان عالم فکر و پریشانی میں ڈوب جاتا ہے. دوسری چیز جو اس مرحلے میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ملائکہ کو دیکھنا. مختلف روایات کا جو خلاصہ بنتا یہ ہے کہ ملائکہ موت کو دیکھ کر انسان پر بہت زیادہ خوف اور وحشت طاری ہو جاتی ہے. اسی چیز کے بارے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی کے مشکل ترین 3 لمحات میں سے ایک لمحہ وہ ہے کہ الساعۃ التی یعاین فیہا ملک الموت، جب انسان ملک الموت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. سو ملائکہ موت، ملک الموت کو، اسرائیل کو، ان کے آوان و انصار کو دیکھنے سے انسان کی اوپر ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. اس قدر خوف ہوتا ہے کہ انسان فرار کرنا چاہتا ہے، کوئی جگہ ہو وہ فرار کر جائے، مگر اس کو فرار کی وہ جگہ ملتی نہیں، کیونکہ اس موقع پہ جب موت آ گئی تو پھر ایک لمحہ بھی، سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اضافی نہیں ملتا ہے. کتب سیرت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلمان علی نبینا و آلہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، بہت گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، خوف میں مبتلا، اور وحشت والی شکل ہے اس کی. تو حضرت سلمان کے پاس جب پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ وہ خوف سے کانپ رہا ہے، اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، اور اس کے ہونٹ کانپے جا رہے ہیں، اس کا جسم لرز رہا ہے. تو جناب سلمان علی نبینا و علی آلہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے بندہ خدا، تیرے خوف کی کیا وجہ ہے؟ تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے ڈرا دیا اس قدر؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ملک الموت میری طرف غصے سے دیکھ رہا ہے. میں ملک الموت کی اس نگاہ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور فرار ہو گیا، اور میرے خوف اور میری وحشت کی وجہ وہ ملک الموت کا میری طرف دیکھنا ہے. تو جناب سلمان نے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں اس لمحے میں تمہارے لیے؟ تو کہنے لگا کہ اے نبی خدا، میں جانتا ہوں ہوا آپ کے تابع فرمان ہے اور آپ کے حکم کے تابع ہے، لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دے، چونکہ اسرائیل تو یہاں تھا، تاکہ مجھے وہاں کچھ سکون مل جائے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ یہ کہتا ہے مجھے ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے ہندوستان چھوڑائے تاکہ میں اسرائیل سے اور موت سے بچ جاؤں. جناب سلمان نے ہوا کو حکم دیا، اور وہ ہوا فوراً سے ہی اس کو اٹھا کے دور دراز مقام ہندوستان تک لے گئی، کسی اور مملکت اور سرحد پہ لے گئی جو بہت دور دراز مقام تھا. اور وہ دن ختم ہوا، اور دوسرے دن جناب سلمان جب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر اس جگہ پہ وہ فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی ملاقات کے لیے آیا. جناب سلمان نے جب ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ اسرائیل، کس وجہ سے کل آپ نے ایک بندہ خدا کی طرف اس طرح سے غصے سے دیکھا کہ وہ اپنے گھر بار اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر پھر یہاں سے فرار ہو گیا اور پردیس میں چلا گیا ہے؟ تو جناب اسرائیل نے عرض کیا کہ میں نے اس کی طرف غصے سے تو نہیں دیکھا تھا، وہ غلط سمجھا میری نگاہ کو. مجھے خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس کی روح کو ہندوستان میں جا کر یا اس علاقے میں جا کر قبض کروں جہاں آپ نے اس کو پہنچا دیا تھا. اب میں نے دیکھا وہ یہاں موجود ہے، جبکہ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں نے اس کی روح وہاں قبض کرنی ہے. تو مجھے تعجب ہوا، مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ بندہ یہاں سے ہندوستان جائے گا کیسے؟ کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ میں نے اس کی روح ہندوستان میں جا کے قبض کرنی ہے. تو اب میں جو اس کو دیکھ رہا تھا، میں حیرت سے دیکھ رہا تھا، میں تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اب کیسے حکم خدا پورا ہوگا. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی طرف غصے کی نظر دیکھ رہا ہوں، حالانکہ اس کی طرف دیکھنا غصے سے نہیں بلکہ پریشانی سے تھا، حیرت سے تھا، اضطراب کی وجہ سے تھا کہ اس حکم خدا کو کیسے پورا کروں. لیکن اب میری پریشانی اس لمحے دور ہو گئی
کہ جب میں امر خدا کو پورا کرنے کے لیے اس جگہ پہنچا کہ جہاں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور میں نے وہاں اس کو دیکھا، تو میں وہاں پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود دیکھا، اور پھر میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی. یعنی روح قبض کرنے کا اور فرشتہ موت کو دیکھنے کا جو لمحہ ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ بندہ خدا صرف ایک ملک الموت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ڈر گیا اور کانپ گیا. ملک الموت ہی کی کیا بات ہے. جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ میں ایک مرتبہ درد ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درد کی وجہ سے اور الم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور آپ شدت درد سے فریاد کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا علی، یہ جو آپ کی حالت ہے، کیا یہ اس آنکھ کے درد کی شدت کی وجہ سے ایسی ہے؟ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اس سے پہلے ایسا درد کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا، ایسا درد مجھے کبھی لاحق ہوا ہی نہیں تھا، یہ عجیب درد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، جب ملک الموت ایک گناہگار کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے نا، تو اس لمحے اس سے بھی زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اس گناہگار کو. اور پھر آپ نے اس کیفیت کو بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک گنہگار کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت کی آمد یوں ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سیخ ہوتی ہے، اور پھر وہ اس سیخ کے ذریعے اس گنہگار شخص اور اس کافر شخص اور اس منافق شخص کی روح کو قبض کرتا ہے کہ جہنم کی سختی سے یہ چیز زیادہ دشوار اور زیادہ مشکل لگتی ہے. روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول جو روایت جو کہ الکافی میں موجود ہے، روایت میں یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روح نکلنے کی، ایک گناہگار کی روح نکلنے کی اس کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو اپنا درد بھول گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے لیے اس حدیث کو، اس واقعے کو دوبارہ بیان کریں، اس لیے کہ آپ کی یہ بات سن کر مجھے اپنا درد بھول گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا کہ یہ کیفیت ہوتی ہے ایک گنہگار شخص یا ایک کافر شخص کی روح نکلنے کی کہ اس کی روح سیخ، ایک تپتے ہوئے لوہے اور ایک گرم لوہے کی سیخ کے ذریعے اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا درد بھول چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو کیفیت بتائی ہے ملک الموت کے آنے کی اور روح نکلنے کی کیفیت بتائی ہے، کیا یہ کیفیت صرف کافروں کے ساتھ خاص ہے یا آپ کی امت میں سے بھی کسی کی روح یوں قبض ہو سکتی ہے اتنی شدت کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں کہ یا علی، میری امت کے 3 لوگ ایسے ہیں جن کی روح بھی یوں ہی قبض ہوگی جیسے ایک منافق و کافر و گنہگار کی ہوتی ہے. پہلا، وہ حاکم جو اپنی عوام پر اور اپنی رعیت پر ظلم کرتا ہے. بعض واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے دل خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات کے اوپر تجزیہ کریں، تبصرہ کریں اور ان سے اپنے لیے اپنی زندگی میں ایک پریکٹیکل سبق لینے کی کوشش کریں. اچھا، اب اس طرح کی روایات جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس روایت سے مراد ایک بادشاہ ہو سکتا ہے، ایک حکمران ہو سکتا ہے، کسی ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، اور وہ جو صاحبان اختیار ہیں وہ ہو سکتے ہیں. یہاں اس طرح کے بادشاہ کا لفظ نہیں آیا. کوئی بھی وہ شخص جو حاکم ہو اور کسی دوسرے پر اس کا حکم چلتا ہو اور وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی روح یوں نکلے گی جیسے ایک کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اب ایک سادہ سی بات ہے، آپ کسی آفس میں جو ہے وہ سینئر ہیں اور آپ کے نیچے ایک عملہ کام کرتا ہے، آپ گھر میں ہیں اور گھر میں آپ کے بیوی بچے آپ کی رعیت ہیں.
اسی طریقے سے آپ کسی اور انسٹیٹیوٹ کسی اور ادارے میں کام کرتے ہیں اور کچھ ملازمین ہیں جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ ہیں اور کچھ نہ کچھ لوگ آپ کی رعیت میں، آپ کی حکومت میں، یا یوں کہوں کہ آپ کے اختیار میں آتے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے اور آپ ان کے ساتھ ظلم و ستم ان اے وے کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی اور ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو یہ بات فرمائی، اور اس کو نقل کرنے والا بھی کوئی عام صحابی نہیں بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی روح کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ، جب موت کا وقت ہوگا اور روح نکلنے کا عالم ہوگا تو اس کی روح یوں نکالی جائے گی جیسے کافر کی روح نکالی جاتی ہے، لوہے کی سیخیں لائے جائیں گی اور ان سیخوں کے ذریعے اس کے جسم کے اندر سے اس کی روح کو الگ کیا جائے گا۔ کتنا مشکل مرحلہ یہ۔ اور پھر فرمایا وہ شخص کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے اور یتیم کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کی روح بھی یوں ہی قبض ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی بھی مقام پر کسی شخص کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یہ تینوں وہ لوگ ہیں کہ جن کی روح کی سختی یوں ہوگی، روح نکلنے کے عالم کی سختی، کہ جس طریقے سے ایک کافر کی روح قبض ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملائکہ کو دیکھ کر انسان کے اوپر ایک ہیبت و وحشت طاری ہوتی ہے، ملائکہ موت کو دیکھ کر، اس لیے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے دو واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ صرف ان دو واقعات نہیں، ڈھیروں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت سے خود یہ فرمائش کی اور یہ چاہت کی اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جس چہرے کے ساتھ تو ایک فاجر اور ایک گنہگار شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، مجھے وہ چہرہ دیکھنا ہے تیرا۔ تو ملک الموت نے جناب ابراہیم کو یہ جواب دیا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، وہ میرا چہرہ اور وہ میری شکل و شباہت دیکھنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ تاب نہیں لا سکیں گے اگر میں اس چہرے اور اس شکل و شباہت میں آپ کے سامنے آ جاؤں۔ ملائکہ موت کا سامنا، اور خاص طور پہ ایک گنہگار کے لیے جس نے توبہ نہیں کی ہوئی، جس کے پاس نیکیوں کا سرمایہ اور مجموعہ تھوڑا ہے اور گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، اس کے لیے تو ملک الموت کو دیکھنا ہی اتنا مشکل اور دشوار کہ ملک الموت یہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس عالم میں دیکھ نہیں سکتے، آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ آپ میرے اس چہرے کو دیکھنے کی تاب لا سکے۔ جناب ابراہیم نے اصرار کیا اور کہا کہ میں اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں اور میں برداشت کر لوں گا تمہارے اس چہرے کو۔ تو ملک الموت نے کہا آپ دوسری طرف رخ کیجئے اور پھر میری طرف دیکھیے، میں اس شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دوسری طرف منہ کیا اور جب واپس دوبارہ ملک الموت کی طرف نگاہ ڈالی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا انسان ہے، بالکل سیاہ جسم اس کا، سیاہ بدن ہے، اور اس بدن پر بال کھڑے ہیں، اور اس کا سیاہ لباس اور اس کے منہ سے اور اس کے ناک کے نتنوں سے بو آ رہی ہے اور اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ایک لمحے کو میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک لمحے کو فرض کیجئے ایک اس طرح کے انسان ہمارے سامنے اس دنیا میں آ جائے، کیا بنے گا؟ کیا ہم میں سکت ہے کہ ہم ایسے شخص کو دیکھ سکیں؟ جناب ابراہیم نے جب دیکھا تو اس حلیہ کا انسان جناب ابراہیم کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ ملک الموت نے وہ شکل و شباہت دکھائی کہ جیسے وہ ایک ایسے شخص کے پاس جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اس کے سامنے روح قبض کرنے کے لیے جس حلیے میں جاتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم وہ حلیہ دیکھ کر، وہ شکل دیکھ کر ملک الموت کی بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت سے ایک بات کی اور فرشتہ موت سے ایک بات کی۔ آپ کہنے لگے کہ اے موت کے فرشتے، اگر گناہگار انسان کو اپنے گناہوں کی سزا کوئی اور چیز نہ ملتی، صرف تیری یہ شکل ہی دیکھ لیتا، تو اس کے گناہوں کی سزا کے لیے یہ سزا بھی کافی تھی۔ اتنی بھیانک اور خوفناک شکل، اور کوئی سزا جنت و جہنم اور سزا و جزا اور محشر اور قبر اور کوئی اور چیز نہ ہوتی، صرف تیری یہ شکل و شباہت موت کے لمحات میں دیکھنا ہوتی، تو گنہگار انسان کے لیے شاید یہ سزا کافی ہو جاتی۔ یہ اتنا گھناؤنا اور وحشتناک منظر ہے کہ جب انسان ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اتنا مشکل مرحلہ یہ۔ موت کے مرحلے میں 4 چیزوں کا انسان مشاہدہ کرتا۔ پہلے یہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں پہلے کس عالم میں تھا، اب میری حالت بدل کیسے گئی، اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں پریشانی بڑھ جاتی ہے، پہلا مرحلہ۔ آپ ذرا خود دیکھیے پریشانی کس طریقے سے بڑھ رہی ہوگی۔ اور دوسری چیز
کہ جس کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ملک الموت آتا ہے، اس کے موت کے فرشتے آتے ہیں تو اس کے اوپر خوف ہوتا ہے، اس کے اوپر وحشت ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈر کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جس کو انسان مرنے کے لمحات میں اور موت میں اور روح قبض ہونے سے پہلے جس چیز کو مشاہدہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خالق کائنات اس کے سامنے سے سارے پردے اور سارے حجاب اٹھا دیتا ہے، سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ پہلے ہم کیا نہیں دیکھ سکتے اور اس لمحے میں کیا دیکھیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان سو جاتا ہے نا، جیسے سوتا ہوا انسان کچھ نہیں دیکھتا اور جاگتے میں سب کچھ دیکھتا ہے، چونکہ جاگتے میں وہ پردہ ہٹ گیا ہے جو سونے میں اس کی آنکھوں پہ حائل ہو گیا تھا۔ اب یہ بالکل اس کو ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے انسان سویا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے اور اس کی گرد گرد بہت کچھ موجود ہے مگر اس کو دیکھ کچھ بھی نہیں رہا وہ۔ ایسے ہی یہ انسان جب موت کے عالم میں چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے سے یوں پردے ہٹ جاتے ہیں، جیسے آنکھ انسان کی کھلتی ہے اور انسان اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد موجود زندہ باقی انسان نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تبھی تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشہور جملہ ہے کہ جس نے جو آپ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ الناس نیام، کہ دنیا کے لوگوں کی حالت ایسے ہے جیسے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے انسان جاگتا ہے اور اپنے ارد گرد کے عالم کو اور دنیا کو دیکھتا ہے نا اپنی آنکھوں سے، جب موت آئے گی تو پھر وہ عالم دیکھو گے جس عالم کے لیے تمہاری تخلیق کی گئی اور تم اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ سو انسان سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا ہمیں لگتا ہے ہم بڑے جاگے ہوئے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں اس دنیا میں، ہم جیسا کوئی عقل مند دانا اور زیرک ہے ہی کوئی نہیں، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انسان سوئے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا مَاتُوا، جب موت واقع ہوگی، عالم الموت آئے گا اور پھر موت کے بعد انسان جب جنازے میں اٹھ کے قبر میں جائے گا، انتبہوا، ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی، جاگ جائے گا انسان، یہ سویا ہوا انسان۔ ہم جس کو مرنا کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب اس کو کہتے ہیں یہ تو بیداری ہے، یہ تو جاگ جانا ہے، یہ تم اب سوئے ہوئے ہو۔ موت تمہیں جگا دے گی اور دکھا دے گی کہ تم کیوں خلق کیے گئے تھے اور تمہاری زندگی کا نتیجہ کیا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تو اس دن سے یعنی کہ موت کے دن سے غافل رہا، سویا رہا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اب ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے، تو وہ بہت کچھ دیکھتا ہے جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز جو انسان کے ساتھ عالم الموت میں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے سے سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھتا کیا ہے؟ عموماً یہی ہے نا، جب انسان ظاہر ہے، میں مثال کے طور پہ آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو آنکھ کھلے گی تو اپنے کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھیں گے نا، تو آنکھ کھلنے کے بعد کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو آپ کے ارد گرد آپ کے ماحول میں موجود ہوتا ہے۔ موت کے عالم میں انسان کی آنکھوں کے سامنے سے جو حجاب اٹھے تو اب کیا وہ دیکھ رہا ہے جو پہلے نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس عالم میں دیکھی جانے والی چیزوں میں سے دو اہم ترین چیزیں جو انسان موت سے پہلے دیکھ لیتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ، جب انسان پہ موت طاری ہوتی ہے، موت کا عالم ہوتا ہے، فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں اس کے پاس، سب سے پہلی چیز جو اس کو پتہ چل جاتی ہے اور جس کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ میں جا کہاں رہا ہوں، موت کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میرا محل کہاں ہے، میری جگہ کہاں ہے، مقام کہاں ہے، کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد میں نے رہنا کہاں ہے اور کس کیفیت اور کس عالم اور کیسے ماحول میں اور کس جگہ میں رہنا ہے۔ اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ، جب تم میں سے کوئی بھی مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے دکھا دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، جب اس کو وہ ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے تو جنت والوں میں سے ہو تو جنت سامنے نظر آتی ہے، اور اگر جہنم اس کا جو ہے وہ اس کے عمل کا تقاضا جہنم ہو تو پھر اس کو جہنم دکھا دی جاتی ہے اور اس کو دکھا دیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ یہ ہے۔ اب یہ ایک بڑی درد بھری کیفیت ہے جس کو انسان اگر اس دنیا میں محسوس کرے، خدا نہ خواستہ مجھے اور آپ کو کہیں لے جایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ نیکسٹ 24 آور آپ نے جس جگہ میں رہنا ہے وہ یہ جگہ ہے، اب اگلے 24 آور کے لیے ہم ایسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں جہاں کھولتا ہوا پانی ہے، روشن آگ ہے،
آگ کے شعلے لپک رہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے، اور نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، اور وہاں ایسی جگہ جہاں انسان قدم بھی نہ رکھ سکتا، اور ہمیں یہ کہا گیا اور نیکسٹ 24 آور آپ نے اگلے 24 گھنٹے اس جگہ میں رہنا ہے۔ ہماری کیا حالت ہوگی، ایک ایسے قیدی کی کیا حالت ہوگی جس کو کال کوٹری میں جا کر دکھا دیا جاتا ہے کہ اگلا 1 مہینہ تو یہاں قید رہے گا، اسی وقت اس کی فیلنگز بدل جاتی ہیں، گر جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان موت کے عالم میں ہے، اپنے عزیزوں سے دور ہو رہا، رشتہ داروں سے دور ہو رہا، اپنی محبتوں سے دور ہو رہا ہے، اپنی اٹیچمنٹ سے دور ہو رہا ہے، مال و دولت سے دور ہو رہا ہے، اس کا کمایا ہوا، اس کا اپنایا ہوا سب کچھ چھوٹ رہا ہے اس سے اب، اور اوپر سے اس کو ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے۔ موت کے عالم میں سانسیں چل رہی، آنکھیں کام کر رہی، دماغ کام کر رہا، اور اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب محمد ابن ابی بکر کو والی مصر بنایا تھا نا، تو آپ نے ایک تحریر لکھ کر محمد ابن ابی بکر کو دی تھی۔ آپ نے اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ لیس احد من الناس تفارق روحه جسده حتى يعلم ای المنزلین یصل الى الجنت ام الى النار، یعنی جب تک انسان کو جنت یا جہنم میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، اس وقت تک اس کی روح مفارقت نہیں کرتی اور اس کی روح قبض نہیں کی جاتی۔ اور پھر آپ نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے اعدو هو للہ ام ولی، اور یہ بھی اس کو نتیجہ بتا دیا جاتا ہے کہ آیا وہ دوست خدا ہے یا دشمن خدا ہے، اس کی موت کس حالت میں ہو رہی ہے، کہ وہ خدا کی دشمنی میں یا خدا کی دوستی میں اور خدا کی شریعت کے پیروکار میں۔ اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریر میں لکھا کہ اگر وہ دوست خدا ہو، خدا کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور موت کے عالم میں پھر عرض کروں گا، انسسٹ کروں گا اس بات کو سمجھنا ہے ہمیں کہ ابھی موت واقع نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ روح قبض ہو گئی یا ہم قبر میں چلے گئے یا تابوت میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور اب وہ جنت کو دیکھ رہا ہے یا اب وہ جہنم کو دیکھ رہا ہے یا اب اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں، زندہ ہے، سانسیں چل رہی، زندگی چل رہی، سارا کچھ چل رہا، البتہ ملک الموت اور فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، اور موت اب اس کو دکھ گئی ہے، یقین ہو گیا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ اسی عالم میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں اگر وہ اس کی موت اس حالت میں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے، تو جنت کا دروازہ کھول کے اس کو ایک نظارہ کرایا جاتا ہے، اے عبد خدا، یہ ہے تیرا محل، یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اور یہ تیرے لیے اس میں جتنی نعمتیں ہم نے مہیا کی ہیں ان کو ایک نظر تو خود اپنی آنکھوں سے جیتے جی دیکھ لے۔ اور وہ اس کو جب دیکھتا ہے، جنت کا دروازہ کھولتے ہی اپنا مقام دیکھتا ہے، اپنا محل دیکھتا ہے، تو امیر المومنین اس تحریر میں لکھتے ہیں اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب نہ موت کا ڈر، نہ اپنوں سے بچھڑنے کا افسوس، نہ ہی اپنی اپنائی ہوئی اور کمائی ہوئی چیزوں سے دور چلے جانے کا کوئی پچھتاوا اور کوئی ڈر اور کوئی خوف اور کوئی غم، کیونکہ اب اس نے جو دیکھ لیا وہ اس کے مقابلے میں بہت بڑھیا ہے کہ یہ چیزیں اس کے مقابلے میں کچھ دکھتی نہیں۔ اور پھر خود فرمایا آپ نے اس تحریر میں لکھا کہ اگر وہ دشمن خدا ہے، اس حالت میں اس کو موت آئی ہے کہ خدا کے پسندیدہ بندوں میں سے شمار نہیں ہے بلکہ گنہگار ہے، فاجر ہے، تو پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سانس نہیں نکلا، روح نہیں نکلی، سانس چل رہی ہے، روح بدن میں باقی ہے، مگر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا پتا میں اور آپ کسی کے پاس کھڑے ہوں، روح نکل رہی ہو، ہمیں نہیں معلوم، مگر اس کے سامنے یا جنت کا دروازہ کھلا پڑا ہوتا ہے یا جہنم کا دروازہ کھلا پڑا ہوتا ہے۔ اور جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا اگر گنہگار ہے، اگر توبہ کر کے نہیں آیا، اگر حالت ایمان میں نہیں جا رہا اس دنیا سے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں دروازہ جہنم کا کھول دیا گیا اور خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ، دیکھ لے کس وادی اور کس جگہ پر کہاں تیرا ٹھکانہ ہے، اور تیرے لیے جو ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس کو بھی جیتے جی اپنی ظاہری آنکھوں اور نگاہوں سے ایک دفعہ دیکھ لے۔ جب اس کو دیکھتا ہے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب موت کا آنے والا ایک ایک لمحہ اس کے لیے مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس تحریر میں لکھا کل ھذا یکون عند الموت وعندہ یکون الیقین، فرمایا یہ سارا موت کا منظر ہے اور یہ ساری چیزیں موت کے وقت واقع ہوں گی۔ یہ سارا کچھ جو امیر المومنین بتا رہے ہیں یعنی دوبارہ تاکید کی ہے، یہ قبر کی منزل نہیں ہے، یہ برزخ میں نہیں دیکھو گے
یہ محشر میں نہیں دیکھو گے بلکہ یہ موت کے وقت دیکھو گے. اور پھر فرمایا وَعِندَهُ يَكُونُ الْيَقِينُ، یہ یقین کی منزل ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنی زندگی میں دیکھ لیا، اس سے اوپر یقین کیا ہوتا ہے. جناب ابراہیم نے بھی خدا سے یہی کہا تھا نا کہ خدایا تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو خدا نے پوچھا تھا اولم تؤمن، ابراہیم کیا آپ کو اس کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ فرمایا تھا نہیں، اطمینان قلب اور یقین چاہتا ہوں. تو تب کہا تھا کہ 4 پرندوں کو پکڑو، چونکہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان یقین کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں فرمایا کہ اب تو اگر یقین کی منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہے، اب تمہیں ہم نے یقین کی منزل پہ فائز کر دیا. وَعِندَهُ يَكُونُ الْيَقِينُ، چاہے انسان جنت میں جا رہا ہو یا جہنم میں جا رہا ہو، چاہے اس کی حالت ایمان میں موت آ رہی ہو یا گنہگاروں کی سی موت آ رہی ہو، امیر المومنین فرماتے ہیں مرتے ہوئے وہ حالت یقین پر فائز ہو جاتا ہے، اپنی آخرت اور اپنے ٹھکانے کا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہی ہے میرا انجام، یہی میرا انجام ہے. اور یہی یقین کی منزل ہے، چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے اور اپنی نگاہوں سے سارا کچھ دیکھ لیا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو کہ بستر موت پہ تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے پاس گئے تو اس کو دیکھا وہ رو رہا ہے اور موت کے ڈر سے چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اندازہ کیجئے یہ صحابی امام ہے، صحابی امام معصوم، مگر موت کا ڈر ایسا ہے کہ وہ وہاں پہ خوف سے کانپ رہا ہے اور خوف سے اس کی یہ حالت ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو جس موت سے تو ڈر رہا ہے، یہ چونکہ آپ کو مثال دے رہا ہوں عالم یقین کیسا ہوتا ہے، یقین کی منزل کیسے ہوتی ہے جب انسان کو اپنے ٹھکانے کا یقین ہو جاتا ہے. تو امام نے اس کو موت کی ڈیفینیشن 2 جملوں میں یا 2 مثالوں میں کر کے دی. پہلی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی کہ اگر تیرے بدن پہ میل کچیل ہو، مٹی لگی ہوئی، غبار لگا ہوا، کوئی اور میل کچیل ہو، اور تو اس میل کچیل کی وجہ سے اور بدن جو میلا ہے اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے اور تجھے اذیت ہو رہی ہوتی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تو نہانے چلا جاتا ہے اور نہا کے آتا ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا بدن پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. تو اب نہانے کے لیے تم غسل خانے میں جانا پسند کرو گے یا پسند نہیں کرو گے؟ تو وہ مریض کہنے لگا کہ مولا جب ظاہر ہے میں پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جسم میل کچیل سے اٹا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں جاؤں غسل خانہ میں جاؤں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کروں اور نہا لوں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت بھی اسی حمام اور اسی غسل خانے کی طرح ہے. وہ غسل خانہ اور وہ حمام جو انسان کو میل کچیل سے، گندگی سے، غلاظت سے، پسینے کی بدبو سے پاک کرتا ہے. آپ نے فرمایا تو موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ موت تو ایک مومن کو اس کے گناہوں سے پاک کرتی ہے جو اس نے انجام دیے. موت کی سختی تو تجھے اس گناہوں سے پاک کر دے گی جو تو دنیا میں اگر خدا نخواستہ کہیں کر چکا ہے. تو یہ پہلی مثال دی، اور اس کے بعد دوسری مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اے میرے صحابی بزرگوار، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چھوٹا بچہ یعنی بچے اور یہ جو دیوانے ہوتے ہیں، جب ان کو آپ بیمار ہوتے ہیں اور میڈیسن دینا چاہ رہے ہوتے ہیں اور دوائی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ حالانکہ یہ دوائی تو ان کی جو ان کو مرض ہوتا ہے، ان کو بخار ہے، ان کو کوئی اور پرابلم ہے، جس میں درد ہے، تو اس دوائی سے تو ان کو صحت ملے گی، سلامتی ملے گی، اچھا فیل کریں گے. تو پھر اس دوائی سے بھاگتے کیوں ہیں؟ اجتناب کرتے کیوں ہیں؟ جو کہ ان کے لیے ایک سکون کا باعث بھی ہے اور ان کی تکلیف کی دوری کا سبب بھی ہے، وہ میڈیسن اور وہ دوائی. تو یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ تو امام کے وہ صحابی جو کہ حالت موت میں ہیں، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیتے ہیں کہ مولا وہ اس لیے بھاگتے ہیں کہ چونکہ وہ جو مریض ہیں ان میں سے ایک دیوانہ ہے، ایک بچہ ہے. نہ دیوانے کو اپنے فائدے کا پتہ، نہ ہی بچے کو اپنے فائدے کا پتہ، ان کو اپنا فائدہ نہیں پتہ. اگر ان کو پتہ ہوتا اور علم ہو جاتا اور معلوم ہوتا کہ اس دوائی میں ان کے لیے شفا ہے، اس دوائی میں ان کے درد کی تکلیف کا آرام ہے، تو وہ کبھی بھی بھاگتے نہیں بلکہ اس دوائی کو فوراً سے جو ہے وہ پی لیتے. چونکہ وہ اپنے فائدے کو نہیں سمجھتے اس لیے اس دوائی سے بھاگتے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، کہ جو اپنے آپ کو موت کے لیے ہمیشہ آمادہ رکھتا ہے، تیار رکھتا ہے، اس کے لیے موت اس دوائی کھانے سے زیادہ فائدہ دے گی جیسے اس بچے یا دیوانے کو دوائی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اور اگر لوگوں کو علم ہو جاتا ہے، معصوم کے الفاظ سنیے گے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی بزرگوار، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ موت اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے،
ایک دروازہ ہے جہاں سے گزرے بنا آپ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں کو پا نہیں سکتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ موت تو نعمت الہی کے برسنے کا ایک سبب ہے تو لوگ یقیناً موت کو دوست رکھتے. اب اس کا پریپریشن ہو گیا، اب وہ یقین کی منزل پہ چلا گیا کہ امام نے اس کو یہ بتایا یہ موت کا درد ہے، اس کے بعد تیرے آگے کی جہان کی وہ نعمتیں ہیں جو تجھے نعمتیں ملیں گی. تو یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَعِندَهُ يَكُونُ الْيَقِينُ. تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو کے بعد اس بیمار کو اتنا سکون آیا اور اتنا سرور حاصل کیا اس نے کہ اس کے چہرے پر موت کی آرزو کی خواہش ظاہر ہوئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر اس دار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ وہ یقین ہے جو موت کے وقت انسان کو خوشی کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ نعمتیں ملنے والی ہیں، یا پھر خدا نخواستہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب بھی کسی کے مقدر میں آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی ہوگا حالت یقین میں کہ میری آخرت اب خراب ہو چکی جو میں اپنے اعمال سے کر کے آ گیا ہوں. آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ جب پردے اٹھائے جاتے ہیں تو دیکھتا کیا ہے، کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے؟ پردے اٹھ جانے کے بعد کس چیز کو دیکھتا ہوتا ہے اپنی زندگی میں؟ تو پردوں کے اٹھ جانے کے بعد جس چیز کا وہ مشاہدہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا ٹھکانہ. ایک چیز یہ. دوسری چیز جس کو پردے اٹھ جانے کے بعد جس کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اپنی اٹیچمنٹس کا انجام دیکھتا ہے. جس چیز کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ تھی، واسطہ تھا، تعلق تھا، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے خالق کائنات یہاں اس دنیا میں اس کو دکھاتا ہے، اس کی زندگی میں دکھاتا ہے. اس کے سب اعمال، اس کا مال، اس کی اولاد مجسم ہو کے پرسونیفائی ہو جاتے ہیں اس کے سامنے. ایک پرسونیفیکیشن کے عمل سے اور ایک تجسیم کے عمل سے گزرتا ہے وہ مرنے والا، کہ اس نے جو کچھ دنیا میں کیا، سارے اعمال، جس چیز سے اٹیچمنٹ تھی وہ مجسم ہو جاتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان العبد اذا كان في آخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرہ، کہ جب انسان اس دنیا کے آخری دن میں اور آخرت کے پہلے دن میں ہوتا ہے تو اس دن اس کو اس کے مال کو بھی مجسم کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اس کے اولاد کو بھی مجسم کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اس کے عمل کو بھی. اس دن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے مال اور میری اولاد اور میرے اعمال جو تھے ان کا میری زندگی پہ اثر کیا ہے، اثر کیا ہے. اور یہی صاحب یقین ہونے کے لیے، جو صاحبان یقین ہے، اسی لیے وہ ہر ایک چیز کو اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. مال کو بھی، اپنے اعمال نیک کو اور اعمال صالح کو بھی، اور اپنی اولاد کو بھی. یقین نہیں آتا تو آئیے نا کربلا میں دیکھیے، اپنی اولادوں کو قربان کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا. وہ رضائے رب تھی کہ جس کے لیے کربلا والوں نے اپنی اولاد کی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. اور بڑے عجیب جملے ملتے ہیں کہ جب اپنی اولاد کو قربان کر دیا ماؤں نے تو کیا کیفیت تھی، آپ جناب اون محمد کے تذکرہ میں سن چکے، اور آج پھر سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ماں کی، ایک باپ کی کیا کیفیت ہے اپنی اولاد کو جب اپنے ہاتھوں سے قربان کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر آنے والی موت کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. تو آئیے اے مومنین کرام، آج ہم اس شہید کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں یوں قربان کیا کہ اس شہید کی شہادت نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے عزادارو، کبھی تنہا بیٹھیے اور ضرور سوچئے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو 72 کا لشکر لائے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ یہ لشکر تھوڑا نہیں ہے. کائنات میں اس جیسے 72 نفوس اکٹھے کہیں اور سرزمین کربلا کے علاوہ آپ کو نہیں ملے. کسی نبی کو نہیں ملے، کسی ولی کو نہیں ملے، کسی امام کو 72 ایسے ایک ساتھ ایک وقت میں ایک جگہ پر کہیں نہیں ملے. اور پھر آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی قربانی کی اسلام کو ضرورت تھی. یہ 72 کا جو لشکر ہے، آپ حالات جنگ سے واقف ہوں گے. آج کل سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا دور ہے، اور کوئی بھی شخص جو میدان جنگ میں نہیں گیا وہ بھی میدان جنگ کے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا، تاریخ کو بھی پڑھا ہوگا، آج کے حالات میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ کسی میدان جنگ میں فوج کیا ایسی بھی ہوتی ہے جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی؟ کیا ایسی کبھی کسی فوج کو دیکھا؟ ان 72 کو دیکھیے نا ذرا آپ.
لیکن امام کے لشکر میں وہ بوڑھے صحابی تھے کہ جو عاشور کے دن عصا کے سہارے میدان میں گئے، وہ صحابی بھی امام کے لشکر میں ہیں۔ اور اسی لشکر میں وہ جانثار بھی ہیں کہ جن کے پاؤں گھوڑے کی رکابوں کو بھی نہیں پہنچتے تھے، اور جن کو اٹھا کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کی پشت پہ خود سوار کیا ہے۔ البتہ ایک کربلا کا ایک سپاہی وہ بھی ہے کہ جو نہ چل سکتا تھا، نہ گھوڑے کی زین پہ اکیلا بیٹھ سکتا تھا، بلکہ میدان میں اٹھا کر لے کر گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کر گئے۔ خدا کی قسم، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی نے ہلا کر رکھ دی ہے انسانیت کو۔ عزیزارو، میں شاید جناب علی اصغر کی پوری شہادت بیان نہ کر سکوں، مگر راز شہادت علی اصغر کو سمجھنا ہے ہم نے۔ اگر ہم اس راز کو سمجھ گئے، کائنات کا ایک بہت بڑا راز، راز کربلا منکشف ہوگا۔ یہ کیوں تنوع ہے شہداء میں؟ کیوں مختلف سن کے لوگ، مختلف منطقوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف عمر کے لوگ جناب علی اصغر کی شہادت کا راز جاننا چاہتے ہیں؟ کئی مقامات ہیں جہاں جناب علی اصغر کی شہادت کا راز کھلا ہے۔ عزادارو، میں نے علامہ قلب صادق صاحب سے سنا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ لندن میں محرم کے لیے گئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں وہاں جو لوکل ٹرین جو کہ انٹر سٹی چلتا ہے، میں اس میں بیٹھا تھا، اور میں محرم کے سوگ کے لباس میں تھا۔ میری شکل و شبات اور میرے لباس سے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا نان مسلم تھا، اس کو اندازہ ہو گیا یہ مسلمان ہے، تو مجھ سے گفتگو کرنے لگا، اور اس گفتگو میں نے بتایا کہ میں محرم کے سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں، تو محرم کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ وہ تفصیل سے نہیں جانتا تھا واقعہ کربلا کیا ہے، تو اس نے خواہش کی کہ مجھے واقعہ کربلا بتائیے۔ آقا صاحب کہتے ہیں میں اس کو واقعہ کربلا بتانا شروع ہوا، اور جب تمام تفاصیل بتاتے بتاتے میں ایک علی اصغر کے ششماہے کے بارے میں آیا کہ کس کیفیت میں جناب علی اصغر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ 70 شہید ہو چکے، 71واں شہید اپنے ہاتھوں میں اٹھائے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اور دشمن سے جب پانی مانگا ہے۔ قبلہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو وہ ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولانا صاحب مجھے اگلی کیفیت نہ بتائیے، اس لیے کہ جس لشکر مخالف اور لشکر یزید کے واقعات اب تک آپ نے مجھے سنائے، مجھے لگتا نہیں ہے انہوں نے اچھا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے بس صرف 2 جملوں میں بتائیے کہ کیا پانی پلا کے مارا ہے علی اصغر کو، یا پیاسا مار دیا؟ عزادارو، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ راز ہے جو آج بھی صاحبان دل کے دل میں جا کر چبھتا ہے، اور کربلا سمجھ آتی ہے ان کو۔ جناب علی اصغر کو جب میدان میں لے کر گئے نا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک راز وہاں اسی میدان میں کھلا ہے۔ بعض کتب تاریخ اور مقاتل میں ملتا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فوج اشقیاء سے پانی مانگا، تو امام کے ہاتھوں پہ جناب علی اصغر کو دیکھ کر فوج اشقیاء میں اختلاف اور ہمہمہ پیدا ہوا۔ ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ اگر اس بچے کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا تو کیا حرج ہے؟ اختلاف پیدا ہوا ہے فوج یزید میں اور فوج عمر ابن سعد میں۔ یہ وہ راز ہے، اور عزاداروں میں عرض کروں، ایک وہ راز ہے جو بازار شام میں جا کر کھلا ہے علی اصغر کی شہادت کا۔ میں یہ کہتا ہوں وزن میں ظاہراً یہ سب سے ہلکا پھلکا چھوٹی سن کا ایک لاشا تھا، مگر یقین جاگنی قربانی کی قد و قامت اور قیمت کے حوالے سے یہ سرزمین کربلا اور تاریخ کربلا کا سب سے بھاری لاشا ہے جو حسین ابن علی نے اٹھایا۔ لشکر شام، لشکر یزید جب ان شہداء کے سروں کو شام میں لے کر گیا نا عزادارو، تو بازار شام میں نیزوں پر سوار تھے۔ ایک شامی ہے جو غور سے ایک ایک سر کو دیکھتا جا رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے جب اس کی نگاہ ایک 6 ماہ کے بچے کے سر پہ پڑی تو رک گئی وہیں، وہ اس دفعہ تڑپ گیا عزادارو اس 6 ماہ کے بچے کے سر کو دیکھتے ہوئے۔ کہتا ہے ہمیں تو بتایا گیا تھا باغیوں سے جنگ ہے، کیا مجھے کوئی بتائے گا اس بھرے بازار میں اس بچے نے بھی بغاوت کی ہوگی؟
کیا یہ بھی میدان میں تلوار اور تیر لے کر آیا ہوگا؟ اس وقت عزادار و شامیوں کو ہوش آیا کہ نہیں، کربلا میں بغاوت نہیں، ظلم ہوا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر باغی نہیں بلکہ بغاوت کی بجائے ظلم ہوا ہے، یہ مظلوم ہیں، باغی نہیں ہیں۔ عزادار و مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں، جب 70 قربان کر چکے نا مظلوم کربلا، ایک استغاثہ بلند کیا سرزمین کربلا میں، حل من ذابی یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مواحدی یخاف اللہ فینا، حل من مغیثی یرجو اللہ بغاثتنا، حل من معین یرجو ما عند اللہ باعانتنا۔ ہے کوئی جو ہماری مدد کر کے خدا کے ہاں سے اجر پانے کے لیے آ جائے؟ روایت میں ملتا ہے جب امام نے یہ استغاثہ بلند کیا نا تو خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام رونے کی یہ آوازیں سن کر خیام میں آئے، بیبیوں کو خاموش کرایا اور پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ بیبیوں نے بتایا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے یہ 6 ماہ ہے، نہ ہاتھوں میں آرام، نہ جھولے میں آرام، نہ ماں کی گودی میں آرام۔ امام نے جناب زینب عالیہ سے کہا نوبلینی ولدی الصغیر حتی اودع، میرا 6 ماہ میرے ہاتھوں پہ دو، میں الوداع کرتا ہوں اپنے 6 ماہ کو۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ گویا قرآن اٹھایا، لشکر اعداء کے سامنے آ گئے، لشکر اعداء سے ایک خطاب کیا۔ آپ کہنے لگے یا قوم قد قتلتم شیعتی و اہل بیتی، اے قوم اشقیا تم نے میرے شیعوں کو مارا ہے، میرے گھر کے بنو ہاشم کے جوانوں کو مارا ہے۔ قد بقی ھذا الطفل، اب میرے خیموں میں صرف یہ ایک بچہ بچ گیا۔ ویلکم اسقوا ھذا الرضی اما ترونہ یتلظی عطشا من غیر ذنب، ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، ذرا خود دیکھ لو، بلا گناہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے باپ کے ہاتھوں میں۔ عزاداروں میں نے عرض کیا نا ابھی امام کا یہ جملہ جاری ہوا تھا، فوج اشقیاء میں اختلاف ہوا۔ اب جب ہرملہ، جب عمر ابن سعد نے دیکھا نا اپنے لشکر میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم ہو رہا ہے، فوراً سے ہرملہ کو کہتا ہے ہرملہ اقطع کلام الحسین، ہرملہ حسین کی گفتگو کو روکو۔ ہرملہ نے سے شعبہ تیر لیا، وہ تیر لیا جو انسانوں پہ نہیں بھاگتے ہوئے گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ عزادارو جب اس نے وہ تیر چلایا، یہ تیر چلا من الاذن الی الاذن، روایت یہ کہتی ہے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک سارے گلے کو چھتا ہوا، چیرتا ہوا نکل گیا۔ عزاداروں میں پھر کہوں گا ایک لمحے کو رک کر ذرا شہادت علی اصغر کو سمجھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا میدان جنگ میں جو تیر انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، وہ انسان کے جسم میں سوراخ کرتے تھے، ذبح نہیں کرتے تھے۔ یہ عجب تیر ہے جو میدان کربلا میں چلا، سوراخ نہیں کیا گلے میں، گلے کو ذبح کرتا ہوا چلا گیا۔ تبھی تو جب ماں کے ہاتھوں پہ یہ لاشا گیا، یا ایک روایت کے مطابق جب ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی تو پھر فوج اشقیاء کی طرف دیکھا، پھر اپنے 6 ماہ کے بیٹے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی علی اصغر مثلوں کا ینہر یا بنئی، بیٹا نہر تو جانوروں کو کیا جاتا ہے، کیا 6 ماہ کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزادارو علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں میں تڑپے، ایک خون کا فوارہ نکلا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خون کو چلو بھرا۔ امام محمد باقر سے روایت ہے آپ نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور پھر آسمان کی طرف پھینک دیا۔ امام فرماتے ہیں فَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ ذَلِكَ الدَّمْ قَطْرَةً إِلَى الْأَرْضِ،
ایک قطرہ خون بھی پھر زمین کی طرف واپس نہ آیا۔ امام اپنے علی اصغر کے لاشے کو اٹھا کے خیموں کی طرف آ رہے ہیں، یہاں وہ عظیم جملہ میرے مظلوم امام نے کہا جو قیامت تک یوں عرضے یوں آسمان پہ لکھا رہے گا، اے عاشقان خدا، اس عاشق خدا کو دیکھو، 6 مہینے کے بیٹے کا لاشا ہاتھوں پہ ہے، بیٹا تڑپ تڑپ کے جان دے چکا ہے، ہاتھ خون آلود ہے، چہرہ خون آلود ہے، ایک جملہ کہنے دیجئے، فلک خون آلود ہے، مگر خدا کی طرف دیکھتے ہوئے قدم رکے حسین ابن علی کے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور ایک جملہ اپنے خدا سے کہا، کہنے لگے حوّن علی ما نزل بی انہ بعین اللہ، او میرے خدایا، حسین امتحان دے رہا ہے کربلا کی زرزمین پر، اور خدایا تجھے گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں 70 قربان کر چکا، 71واں لاشا حسین کے ہاتھوں میں ہے، چونکہ تو دیکھ رہا ہے حسین قربانیاں پیش کیسے کرتا ہے، میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی اور ہوتا نا تجھے جا کر بتاتا حسین نے امتحان کیسے دیا، جانے میرے قدم نہ رکتے پھر بھی، لیکن اب جب کہ تو خود دیکھ رہا ہے تیرے محضر میں حسین قربانیاں پیش کر رہا ہے، اے خدایا گواہ رہنا، علی اصغر کا لاشا اٹھانا بھی حسین کے لیے مشکل نہیں آسان ہے، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ عزادارو، امام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میں نے ایک روایت میں جملہ پڑھا، یہ واحد تنہا لاشا ہے جس پہ کسی نے جنازہ پڑھا ہے عاشور کو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی قبر کھودی، قبر کے کنارے پہ جنازہ علی اصغر کو رکھا، اور خود جنازہ پڑھنے کے بعد اس قبر کے اندر رکھا، اس قبر کے اندر رکھنے کے بعد دفن کرنا شروع کیا۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا حسین داہو فإن لہ مرضیان فی الجنہ، حسین تیرے اس علی اصغر کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے ہم نے۔ عزادارو، خاک ڈالنا شروع کی جناب حسین ابن علی نے۔ کچھ لمحے بعد یوں کھڑے ہوئے کہ شاعر کو کہنا پڑا، ننھی سی قبر کو کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ اے پروردگارہ، تجھے کربلا کی عظیم قربانیوں کا واسطہ، تجھے حسین کے ششماہے کا واسطہ، ہمارے اس ذکر میں اس حاضری کو قبول فرما، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے ہماری بخشش فرما۔ پروردگار، ہمارے جتنے جاننے والے رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرے اللہ ان تمام کی قبروں پہ اپنی برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ، کربلا کے ذکر کے صدقے میں، کربلا کی یاد کے صدقے میں، کربلا والوں کے کردار کو، عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ذکر حسین ابن علی کو برپا کرنے کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں کائنات میں جس مخلوق نے بھی میرے اللہ ذکر حسین کو برپا کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، اس ذکر عظیم کا واسطہ، حسین ابن علی کے ششماہے کی عظیم قربانی کا واسطہ، تو ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت عظیم کا رتبہ عطا فرما۔ میرے اللہ، ان کاوشوں کے بدلے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، میرے اللہ ہماری بخشش فرما۔ پروردگار، بحق محمد و آل محمد، اس ذکر میں آنے والے، اس ذکر میں بیٹھنے والے، ذکر کو سننے والے، برپا کرنے والے، حصہ ڈالنے والوں میں سے جو کوئی بھی دنیا کے جس خطے میں پریشان حال ہے، پروردگارہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی آزمائشوں اور امتحانوں کو ان کے لیے آسان و سہل فرما، ان کو تمام امتحانوں و آزمائشوں میں کامیاب و کامران فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار وسیع و حلال عطا فرما۔ جو میرے اللہ جو قرض دار ہیں، میرے اللہ ان کو غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔
پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو کربلا والوں کے رستے پہ چلنے والی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مریض ہیں میرے اللہ ان کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ بالخصوص ایک مومن مریض ہیں پروردگار، بیمار کربلا کا صدقہ، بیمار کربلا کا واسطہ ان کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے وقت کے حسین، وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام صاحب العصر والزمان کے سپاہیوں بلکہ جرنیلوں اور عوان و انصار میں سے ہمارا شمار فرما۔ پروردگارا حضرت زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارا دنیا میں بارہا زیارت قبر حسین عطا فرما، آخرت میں شفاعت مادر حسین نصیب فرما۔ بک زہرا و امہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو، ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد کر